بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلم ممالک میں ایک الگ ہی چیز شروع ہو جاتی ہے، نوحے شروع ہو جاتے ہیں، ایک غم کا ماحول شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مخصوص طبقہ وہ ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے، زنجیر زنی اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایشیا کے ممالک میں یہ چیزیں قدرے زیادہ ہیں، مگر دنیا کا کوئی بھی ملک اس چیز سے بچا ہوا نہیں ہے۔ محرم شروع ہوتے ہی تقریباً دنیا کے تمام مسلم ممالک میں یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، مگر دنیا کا ملک ایک ایسا ہے سعودی عرب جہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس سال میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ آخر سعودی عرب میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ایسی مجلس، ایسا جلوس یا ایسا کام ہوتا ہوگا۔ ضروری ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک میں ایسا کام ہوتا ہو، مگر سعودی عرب میں یہ کام نہ ہوتا ہو۔ کہیں نہ کہیں ایسا کام ضرور ہوتا ہوگا، مگر میں نے لاکھ کوشش کی مگر مجھے کہیں بھی یہ چیز نہیں ملی۔ مگر ایک چیز مجھے دیکھنے کو ملی جو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوتا ہو، مگر آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ 10 محرم الحرام عاشوراء کا روزہ رکھا گیا، 9 اور 10 عاشوراء کے روزے رکھے گئے، تو ان کی سحری اور افطاری کا باقاعدہ ایسے اہتمام کیا گیا مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں، جیسے رمضان میں سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سحری کے افطاری کے وقت کس طرح لوگ بیٹھ کر، امام کعبہ بھی بیٹھے ہیں، وہ امام کعبہ اور دیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں، عام پبلک بھی بیٹھی ہے، وہ بیٹھ کر روزہ کھول رہے ہیں۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں تو حضور نے کہا کہ میرا حق اس میں زیادہ ہے کہ موسیٰ میرا بھائی ہے، تو میرا حق زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور بعد میں 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ ایک چیز خاص ہے، یہ پوری امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، پورے ملک میں، پوری دنیا کے مسلم ممالک میں یہ چیز رائج ہونی چاہیے۔ پاکستان میں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کئی مساجد میں اس افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے رمضان کا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی 9 اور 10 محرم الحرام کی 9 اور 10 کو افطاری اور سحری کا مساجد میں اہتمام ہونا چاہیے، لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے جو حضور نے ہمیں 9 اور 10 محرم کو کرنے کو کہا، تو یہ چیز اپنانی چاہیے، بجائے کہ ہم بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، ایسی چیزوں کی طرف جائیں جو ہمیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہی نہیں، اسلام نے ہمیں بتائی ہی نہیں۔ یہاں پر پاکستان میں ہم دیکھیں تو لوگ 9 محرم کو، 10 محرم کو سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے، جو اس نبی کے حکم کے ہی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہم سبیلیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، حلیمیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چیز اپنے ملکوں میں بھی رائج کرنی چاہیے کہ جیسے سعودی عرب میں، مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی میں، مدینہ شریف میں، اور سعودی عرب کی تقریباً ہر مسجد میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو سحری اور افطاری مساجد میں کروائی جاتی ہے، لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، پورا سعودی عرب روزے میں ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے روزے کا۔ تو یہ اہتمام ہمیں اپنے بھی ملک میں کرنا چاہیے، دنیا کے ہر مسلمان ملک میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، حضور کے جو حکم ہے، حضور کے جو فرمان ہیں، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم دیگر خرافات میں اور دیگر چیزوں میں ہم پڑے۔ اللہ تعالیٰ میں سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں
اسلام پر پابند اور اسلامی تعلیمات پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔